والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. لوگوں منور فرما رہے تھے. انشاءاللہ مختصر حاضری اپنی اپنے ساتھ لگوائیں گے کیونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے. اب نہایت ہی خوبصورت انداز میں سرکار کے مداح فرمانے کے لیے ملتمس جناب محمد رمیز قادری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات پہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ بابا زہرا بابا زہرا حسنین دا نانا بابا زہرا حسنین دا نانا. چند اشعار میں نعت پاک کے پیش کر رہا ہوں. ہو سکے تو سب مل کے پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے
نبی طیبہ سے یہ پیام آئے. سارے مل کے پڑھ لو. خدا اللہ ہو 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 اللہ اونچی آواز سے کہو اللہ ہو 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 اللہ. تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھے. ماشاءاللہ آج کی ہماری اس نورانی اور روحانی وجدانی پاکیزہ محفل پاک میں مسند صدارت پہ جلوہ افروز ہوئے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر محمد زکریا نعمانی صاحب زیب و زینت دربار عالیہ ڈنگروڈ شریف. آپ کے ساتھ گلے گلستان ڈنگروڈ شریف کے مہکتے ہوئے پھول میری مراد صاحبزادہ والا شان خواجہ پیر محمد سعد نعمانی المعروف نوری صاحب. صاحبزادہ والا شان خواجہ پیر محمد امین نعمانی المعروف صدیقی صاحب. صاحبزادہ والا شان خواجہ پیر محمد سعید نعمانی المعروف حیدری صاحب تشریف لائے. دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ نعروں کی گونج میں ایک بار استقبال فرمائیں تاکہ محبت کا اندازہ ہو سکے. نعرہ تکبیر انج نہیں نعرہ تکبیر. ایک بار حاضری پیش کرنی ہے, ٹائم انتہائی مختصر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر رہا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. نہیں ہے کوئی ہمارا یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں, تیرا ہی ہے سہارا یا رسول اللہ. اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق دربار عالیہ ڈنگروڈ شریف. الحمدللہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر کے نعمانی صاحب, آپ نے الحمدللہ بہت شفقت ہمیشہ فرمائی. قبلہ والد صاحب کے ساتھ ناچیز کو بھی حکم ہوا. دعا ہے اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائیں. آپ قبلہ والد صاحب کی یہی وصیت تھی کہ میرا جنازہ قبلہ پیر صاحب پر پڑھائیں. الحمدللہ ہم نے گزارش کی, آپ نے الحمدللہ تو وہاں تشریف لائے اور جنازہ پڑھایا. دعا ہے اللہ پاک
پیر صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے. تو آئیے مل کے محبت کے ساتھ، کیونکہ میرے والد صاحب نے رومی کشمیر کے کلام الحمدللہ پوری دنیا میں جا کر پڑھا، اس کی انشاءاللہ دو اشعار پیش کروں گا. ولی اللہ دے او سن لیندے نے ولی اللہ دے، ولی اللہ دے او سن لیندے نے ولی اللہ دے موڑ لیا گولی گئی بندوقوں، ولی اللہ دے موڑ لیا گولی گئی اللہ دے عمر دے لائی، ولی اللہ دے، ولی اللہ دے عمر دے لائی. او کر دے پڑھتا کی ہویا دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی، کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی. ماشاءاللہ نہایتی ادب کے ساتھ ملتمس مفتی کشمیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمود حسین شیخ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں. نعرے کے ساتھ استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار علیہ ڈنگ روڈ شریف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین وخلفائہ الراشدین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واولیائہ الکاملین وعلمائہ الصالحین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. صدق اللہ العظیم. میں رات کا بھی ایک واقعہ ہے اور یہاں کے حالات دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب کی بہت بڑی کرامت ہے. بے شک. رات کو برطانیہ میں ایک پروگرام تھا.
جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ساری دنیا کے علماء کا خطاب تھا، میرا بھی خطاب تھا۔ خطاب کے لیے ٹائم تھا 20 منٹ، اور کسی بھی خطیب نے 20 منٹ پر اپنا خطاب ختم نہیں کیا۔ وہ جو میزبان تھے انہیں بار بار آوازیں دینا پڑتی، اور پھر محسوس یوں ہوتا کہ خطیب صاحب اپنے خطاب میں ماب اور مست ہو چکے ہیں، اس لیے وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہاں میری موجودگی میں نعت خوان بھی آئے، مقررین بھی آئے، رنگا رنگی آوازوں والے، رنگا رنگی بیان والے، اور اللہ کا کرم ہے، لگتا یوں ہے کہ شاید پونے گھنٹے کے اندر کئی علماء فارغ ہو چکے۔ یہ بھی ایک کرامت ہے اور یہ اثر ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 2-3 باتیں ہی عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، یہ دراصل عرش والے کا فیض ہے۔ بولو عرش والے کا، بلند آواز سے کہہ دو عرش والے کا۔ یہ فیض مدینہ طیبہ میں سینہ مصطفیٰ میں آیا ہے۔ سینہ مصطفیٰ سے ابو بکر صدیق کے ذریعے تقسیم ہوا ہے۔ فرمایا اللہ نے جو میرے سینہ میں ڈالا وہ فیضان میں نے اپنے یار غار ابو بکر صدیق کے سینہ میں ڈالا۔ نقشبندی سلسلہ اس میں تو دنیا کہتی ہے یہ فیضان صدیق اکبر ہے۔ چشتی، قادری، سہروردی لوگ کہتے ہیں یہ مولا علی کا فیض ہے، مگر حقیقت کا اظہار لازم ہے، جو مولا علی کا فیض ہے حقیقت میں وہ ابو بکر صدیق کا فیض ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی جمعے والے دن ابو بکر صدیق کی اعلانیہ ممبر پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، بیعت کی۔ لوگوں نے کہا علیحدہ کیوں نہیں بیعت کی، حجرے میں کیوں نہیں بیعت کی؟ فرمایا اس لیے تاکہ دنیا کو علم ہو جائے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی کا جو فیض ہے وہ حقیقت میں ابو بکر صدیق کا فیض ہے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق، یہ کون ہے؟ سید حضرات کبھی کبھی توجہ نہیں دیتے، اور ان سیدوں نے بہت بڑے کئی فتنے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، عقائد کے فتنے، اندر سے رافضی ہو گئے، اندر سے شیعوں کے تابع ہو چکے ہیں۔ ذرا ہمیں بھی ہوش سے چلنا ہوگا۔ سید ہے پیر میر علی شاہ صاحب، سید ہے پیر سید نیک عالم شاہ صاحب، سید ہے پیر مفتی سید افضل حسین شاہ صاحب، سید ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب، جن کی ساری زندگی ایمان بھی قائم، عقیدہ قائم، اہل سنت عقیدہ۔ اور مجدد الفسانی نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں اور جناب مولا علی کے پوتے ہیں۔ ہستی ایک ہے، ذات ایک ہے، جتنا فیضان ہے سادات میں یہ سب فیضان ہے صدیق اکبر کا، اور سب فیضان ہے مولا علی کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ساری دنیا اہل سنت جہاں بھی ہیں وہ ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں۔ رات اصل میں یہی مذاکرہ تھا، اسی موضوع پر بات چیت تھی، اور وہ بندے جو کسی زمانے میں ہمارے شیر تھے اب وہ شیر نہیں ہے، لومڑی کا درجہ بھی ختم ہو گیا۔ توبہ توبہ توبہ۔ حاضرین محترم،
جناب خواجہ خواجگاں، یہ نقش بندی بھی ہیں، قادری بھی ہیں. ان کی اگلے دن میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں پیر میں 8 صفتیں ہونا ضروری ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں پیر میں 12 صفتیں ہونا ضروری ہے. حضرت بلگرامی آپ فرماتے ہیں پیر میں 20 صفتیں ہونا ضروری ہے. اور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فرماتے ہیں وہ 20 صفتیں بھی ہونی چاہیے اور 3 اور صفتیں ہونی چاہیے. اس کی شفقت آسمان کی طرح ہونی چاہیے. آسمان کا سورج یہ نہیں دیکھتا نیچے کون ہے. اور اس کی سخاوت دریا کی طرح ہونی چاہیے، جو بھی پانی لانا چاہے لے سکتا ہے. اور اس کی تواضع زمین کی طرح ہونی چاہیے. یہ حضرت صاحب خواجہ خواجگاں صاحب عرس ولی کامل، میں یہ جتنے حضرات بیان کر رہے تھے حقیقت یہ ہے یہ الفاظ کی زد میں آتے ہی نہیں. جتنے مرضی الفاظ استعمال کر لو، گفتار کہاں کردار کہاں. گفتار اور ہے کردار اور ہے. یہ گفتار نہیں تھے، یہ کردار تھے. میں نے جب یاد دی ہے مجھے یہ ان کے سبزادے ہیں، اللہ ان کے اور درجے بلند کرے اور فیضان عطا فرمائے. مگر ان کو دیکھ کر جو چیز سمجھ آتی تھی ایک ہی بات تھی، یہ گفتار نہیں ہے، خدا نے ان کو صاحب کردار بنایا اور عملاً سب کچھ انہوں نے کیا ہے. یہ تو چھوٹا سا مجموعہ ہے، ان کا فیضان مشرق مغرب شمال و جنوب میں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے فیضان سے عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس جناب حضرت علامہ مولانا مفتی فضل رسول شاہد صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنا حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ المکرمین عندہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بلند آواز سے بیک زبان ہو کر درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد الحمد والصلاۃ. صدر محفل گرامی قدر پیر طریقت راہبر شریعت حضور خواجہ صاحبزادہ پیر محمد زکریا نعمانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، گرامی قدر علماء کرام اور معزز و محترم معتقدین متوسلین سامعین و حاضرین مہمانان ذی وقار،
اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی فضل و کرم سے آج ہمیں اس بابرکت، باعزت، با کرامت محفل پاک کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری ادنا سی حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ محمد شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کی بلندی درجات کا سبب بنائے۔ حضرات، وہ جلیل القدر نفوس قدسیہ جن کا دامن حیات عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معطر کلیوں سے لبریز ہے، اور وہ برگزیدہ ہستیاں جن کی زندگی کا ہر لمحہ اور جن کی زندگی کی ہر ساعت پر اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور اللہ پاک کی حمایت کی چادر تنی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے صحیفہ رشد و ہدایت قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کو بڑے بڑے پیارے ناموں سے، بڑے بڑے اچھے القاب سے ملقب فرمایا ہے۔ کہیں تو انہیں عباد الرحمن کی نوید مسرت سنائی جا رہی ہے، اور کہیں پر انہیں خیر البریہ کہا جا رہا ہے، اور کہیں پر انہیں اصحاب الجنہ کہا گیا، اور کہیں پر اصحاب الیمین کا مجدہ جاں فضا سنایا جا رہا ہے، اور کہیں پر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کی سند جاری کی جا رہی ہے، اور کہیں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، اور کہیں پر اولیاء اللہ کے پیارے لقب سے نوازا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، جو محبوب بندے ہیں، جو برگزیدہ بندے ہیں، جن کے شب و روز اللہ پاک کے ذکر میں گزرتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ پاک نے جا بجا ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور بڑے بڑے پیارے القاب سے نوازا ہے۔ بڑے القاب ہیں، لیکن تمام القابات میں سے سب سے زیادہ پذیرائی اللہ کے پیارے بندوں کو جس لفظ سے ملی ہے، جس لقب سے ملی ہے، وہ ہے اولیاء اللہ۔ مشہور یہ ہو گیا ہے نا، صرف ایک شان، ایک نام مشہور ہوا ہے، اس کا بھی سبب ہے۔ نام ان کے بے شمار ہیں، رب نے بڑے بڑے لقبوں سے انہیں نوازا ہے، مشہور یہ ہو گیا۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہے، ایمان والوں کی طرف بھی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ ہے، یہاں اضافت اللہ کی طرف۔
اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں پر ولی کی اضافت ایمان والوں کی طرف، اب اضافت اس میں جلالت کی طرف بھی ہے، اضافت اہل ایمان کی طرف بھی ہے۔ یار یہ ولی، یہ اتنا بڑا بندہ ہوتا ہے، اس کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اولیاء اللہ، ایک طرف تعلق اللہ کے ساتھ ہے، دوسری طرف تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ اللہ کی رحمتوں کے خزانوں سے فیض لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بانٹ دیتے ہیں، اور مخلوق کی مشکلات اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے اس لفظ کو پذیرائی زیادہ مل گئی۔ اب اس کے مختلف معنی ہیں، علماء بیٹھے ہوئے اور جید علماء کرام بیٹھے ہوئے، اور میں پشت کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں پنجابی میں کہہ لیں کہ اے اللہ علیہ بندے دی کنڈ تے رہنے چاہیے۔ تو مفتی محمود حسین شائق صاحب ماشاءاللہ اس جناب علاقے کی ایک مقتدر علمی شخصیت ہیں اور سکہ عالم دین ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مانگے سے آئے ہوئے جلیل القدر عالم دین استاد الاساتذہ مفتی ظہور احمد جلالی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ میری پشت پناہی کر رہے ہیں، اور میں الفاظ کو اپنی زبان پر لے آ رہا ہوں اور آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، پھر اس پر ترہ امتیاز کہ صاحب عرس کے صاحبزادہ صاحب حضور قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی بھی توجہات ہیں۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، صرف میں ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ولی کے حوالے سے۔ ولی کے متعدد لغوی معانی ہیں، صرف ایک معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ معنی میں نے نہیں کیا، کسی عام عالم نے نہیں کیا، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے معنی بیان کیا ہے، اور علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جس طرح اس خطہ بر صغیر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کا پیرا دیا ہے، اور لوگوں کو عشق مصطفیٰ سمجھایا، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی ہے۔ خطہ عرب میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی تھی، اتنا بڑا بندہ ہے۔ آپ فرماتے ولی توجہ سے بیٹھنا ہے، بزرگوں کی محفل ہے، رسمی کاروائی کرنے کے لیے نہ آیا کرو، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اور میں بات ببانگے دہل کرتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ بات جو ہے وہ بالکل ایسے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہونی چاہیے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز بزرگوں کا فیضان اتنا ہوتا ہے، آپ بات کو دھیان سے سنیں، جب آئے تھے اس کیفیت کو بھی ذہن میں رکھیں، توجہ کے ساتھ بزرگ کی محفل میں بیٹھیں، جب دعا کے بعد اٹھ کر جائیں گے جہاں لنگر سے پیٹ بھرا ہوگا تو آپ کے روحانی لنگر سے بھی سینہ روشن ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں الولی من توالت طاعاتہ من غیر تخلل معصیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت اس انداز کی ہو، فرما برداری اس طرح ہو، جس کی اتباع کا عالم یہ ہو کہ اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی معصیت میں نہ گزرے۔ یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو اطاعت کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے، اللہ کے محبوب کی اتباع میں زندگی گزار رہا ہے، اور اتباع کے اندر تسلسل ہو، اتباع پے در پے ہو۔ یہ نہیں کہ حضرت نماز پڑھ کے گئے ہیں اور پھر جا کر جناب دنیا داری میں مشغول ہو گئے، یہ ولی کی تعریف نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی کا معنی متبع، ولی کا معنی مطیع،
ولی کا معنی فرما بردار، فرمایا فرما بردار وہ ہے جس کا ایک لمحہ بھی معصیت میں نہ گزرے بلکہ ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرے، مصطفیٰ کی اطاعت میں گزرے. اور اسی اطاعت کو، اسی مسلسل اطاعت کو، ہر لمحہ اطاعت ہو رہی ہے نا، اسی مسلسل اطاعت کو، مسلسل اتباع کو آج ہم حضرت ثالث خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کی تقریب میں حاضر ہے. وقت مختصر ہے. اولیاء علماء ربانیین کے جو تذکرے اور جو حالات ہم نے کتابوں میں پڑھے، علماء سے بھی ہم نے سنا فلاں زمانے میں فلاں دور میں اتنا پختہ عقیدہ رکھنے والے لوگ اور اتنے حسین عمل والے لوگ، بے شک، سبحان اللہ. یہ واقعات اور یہ تذکرے ہم نے علماء سے سنے بھی اور انہیں پڑھا بھی. سچی بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں صاحب عرس کے حوالے سے کہ شاید مجھے یقین نہ آتا، میں سمجھتا شاید یہ جو واقعات کتابوں میں لکھے ہیں ایسے ہی لکھے ہوئے ہیں، شاید یقین نہ آتا. لیکن جب میں نے حضرت ثالث صاحب عرس رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو دیکھا، ان کے شب و روز کے معمولات کو دیکھا، ان کا صحیح العقیدہ ہونا اور پھر اس پہ پوری زندگی پہرا دینا دیکھا، اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، سنت مبارکہ کی اتباع میں اتنا پہرا دینا دیکھا. ہر اعتبار سے، سیرت و کردار کے حوالے سے، تمام خوبیوں کے حوالے سے جب حضرت صاحب عرس رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم نے دیکھا تو انہیں دیکھ کے یقین ہو گیا کہ جو پہلے لوگ تھے یقیناً وہ بھی بڑے صاحب عمل لوگ تھے. یہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نشانی عطا فرمائی، ایک ایسی حسین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل والی یہ جو بابرکت ذات عطا فرمائی جس سے اسلاف کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی تھی. اور آپ نے وقت نہیں ہے، میں ایک بات عرض کروں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ کے والد گرامی نے فرمایا بیٹا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، دروازے پہ پہرا دو. آپ پہرا دے رہے تھے، فرشتے آئے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. فرمایا میں اپنے والد کے حکم کے مطابق تمہیں ملنے نہیں دوں گا، انہیں بیدار نہیں کروں گا. جب تکرار گفتگو ہوئی تو آپ اٹھ کے باہر تشریف لائے، دیکھا میرا بیٹا فرشتوں سے گفتگو کر رہا ہے. فرمایا بیٹا یہ فرشتے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں. یہ ادا اپنے والد کی جو سونپی ہوئی ڈیوٹی تھی وہ پہرا اس انداز سے آپ دے رہے تھے کہ آپ کے والد گرامی خوش ہوئے اور آپ نے دعا دی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے صدقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت کا اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرمایا. حضرت صاحب عرس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنی پوری زندگی میں اتباع سنت میں آج عقائد کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ شروع ہو گیا. اس دور میں بھی آپ نے اپنی شخصیت کو اپنے اسلاف کا دیا ہوا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو طرز زندگی تھا اسے حسین انداز میں نبھایا. اور بقول رومی کشمیر کہ مالی اس باغ والا دانا مرد
सुचावा इस दे बागू ले पनीरी ते बूटे में भी इलावा। हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोहम्मद हयात साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत में कालादेव जेलम वाले साहिब मजार हजरत ख्वाजा सुल्तान आलम रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल खिदमत की है, 12 साल खिदमत की। और साहिब मजार गुलार शरीफ वाले हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये फरमाया करते थे कि ये जो सारी मस्जिदें बनी हुई हैं पूरे कश्मीर में, दुनिया में, ये जो रौनकें लगी हुई हैं, ये सारी जो मस्जिदें बनी हुई हैं, ये सारी आपकी वजह से। और हजरत साहब की मैं रेफरेंस से बात करूं, हजरत साहब कोटली शरीफ गुलार शरीफ वाले अक्सर ये फरमाया करते थे कि जो मकाम इस हस्ती के बारे जिनके उर्स पाक में आज मैं और सब हाजिर हैं, आपको फरमाया करते थे कि सबका एहतराम हम करते हैं, लेकिन जो मकाम आपका है वो किसी और का नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको साहिब उर्स की रूहानी तवज्जुहात वो हमारे शामिल हाल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आज के दिन की बरकतों से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खुशी रखते हैं दीगर हजरात और साहिब उर्स रहमतुल्लाह अलैह से मिलने वाले जानते हैं इनकी जो है शान अज़मत और लिल्लाहियत। और फिर उलमाए किराम से भी सुनेंगे। अल्लाह ताला उनके सदके सब के दोनों जहान बेहतर फरमाए। रजबुल मुरज्जब का ये महीना बरकतों वाला, ये तुखमकारी का महीना है, इसमें अल्लाह अच्छे बीज बोने की तौफीक दे। और इसमें काफ़ी सारे शराब उर्स आज चूँकि उर्स शरीफ की तकरीब सईद है तो और आरास भी बुजुर्गों के इन दिनों में हैं, माकबल हैं, माबाद हैं। मैं सिर्फ हाज़री के तौर पर जिनके हम मुक़ल्लिद हैं सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी आप शान अज़मत इस आयत से बेहतर समझते हैं। आप जो पढ़े लिखे हजरात हैं, दुआ फरमाए उनके इरशादात पर अमल करने की तौफीक दे। उनकी इबादत, उनका तकवा, उनकी इल्मी खिदमात, उन्होंने जो इल्मी खिदमात अंजाम दी, कुरान और हदीस से जो है ज़ख़ीरा जो है एक मिल्लत को फ़िक़्ह हनफ़ी की सूरत में अता फरमाया। 12,90,000 मसाइल जो हैं अखज़ करके पेश किए। अल्लाह अमल की तौफीक दे, इस निज़ाम को अल्लाह नाफिज़ करने की तौफीक अता फरमाए हमारे हुक्मरान को। तो ये इनकी इबादत के सारी चीज़ें, उनमें से ये चीज़ें, ये एक बात बतौर ख़ास पड़ी है तो बड़ी अपने अंदर कमी देखकर जो है बड़ा अफसोस होता है। आप दुआ फरमाएंगे इस आजत की भी कोताहियाँ दूर करे और हम सबको इखलास की दौलत अता फरमाए। उन्होंने रोज़े भी रखे और इबादत आप जानते हैं 40 साल इशा के वज़ू से और फिर 1000 रकात नफल पढ़ा करते थे। अल्लाह कुछ ना कुछ तो हाज़री की तौफीक दे। रोज़ा उन्होंने 20 साल रखा, घर वालों को भी खबर नहीं हो सकी कि आप रोज़े। दिन को खाना भेजते, आप किसी तालिब इल्म किसी मुसाफिर को दे देते। ये इखलास है, अल्लाह उनके सदक़े अता फरमाए। इसी तरीके से कल दिन था जो है परसों हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत। जितने भी औलिया अल्लाह हुए हैं उनकी तमाम तालीमात, उसका खुलासा, उसका निचोड़ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और औलिया अल्लाह की मोहब्बत पर है। यही तालीम दी है। सिर्फ मोहब्बत ही ना हो, मोहब्बत का कुछ इजहार भी हो, इजहार भी साथ साथ होता रहे, यही असल चीज है। और मौजूदा दौर में तमाम आलम इस्लाम पर एक इब्तला, ऐसी इब्तला आई हुई है, हर तरफ से मुसलमानों को दबाया जा रहा है।
ہماری نظر کشمیر کے مسلمانوں پر بھی ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر بھی ہے، جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرمائے، آزادی کی دولت عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ دونوں جہانوں میں کام آنے والی چیز ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ یہاں تو ماشاءاللہ تو سڑکیں بھی ہیں، سارا انتظام بھی ہے۔ جو پرانا ڈگروٹ شریف تھا نا، سڑک بھی کوئی نہیں تھی، بجلی بھی نہیں تھی، پرانی بات ہے۔ حضرت اعلیٰ شیخ المشائخ قطب الافطاب حضرت خواجہ حافظ پیر محمد حیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ موجود تھے۔ مخلوق خدا کا ہجوم ہوتا، آنے والے فیض حاصل کرتے، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے۔ حضرت ثانی حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض پور شریف، ایک آپ کا دور تھا، ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے آپ کی زیارت کی، مجلس کی۔ حضرت ثالث غوث زمان قطب دوران حضرت خواجہ پیر محمد فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض پور شریف، اور حضرت ثالث حضور قبلہ عالم قطب العارفین صاحب عرس رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ساری کی ساری شخصیات ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو دنیا نے مانا ہے، اہل علم نے مانا ہے، اہل عرفان نے مانا ہے، صاحب جو تقویٰ تھے انہوں نے مانا ہے۔ ایک بات بیان کرنے لگا ہوں، آپ کو ماشاءاللہ حیرت انگیز خوشی ہوگی۔ پرانے دور میں پرانا میر پر ڈیم بننے سے پہلے وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو نسبت رکھتے تھے علی پور شریف حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ سے، کچھ لوگ نسبت رکھتے تھے جلال پور شریف، اور کچھ لوگ نسبت رکھتے تھے عیدگاہ شریف بڑے حافظ جی صاحب حضرت حافظ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ۔ یہ سارے عقیدت مند میرے بزرگوں کے پاس حاضر ہوتے تھے، ہر مہینے 11ویں شریف کے پروگرام ہیں۔ خود انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنے پیر خانے سے حکم ہے کہ ہمارے پاس نہ آ سکو تو ڈگروٹ شریف جایا کرو، ان کے پاس جانا ایسا ہے جیسے ہمارے پاس آ گئے ہو۔ اللہ یا رسول اللہ۔ سال کے بعد عرس پر، اور یہاں آتے ہیں ہر مہینے 11ویں شریف پر، کیونکہ ہمیں پیر خانے سے حکم ہے کہ یہاں حاضری دیا کرو۔ یہاں کی حاضری ایسے ہے جیسے ہمارے پاس آ گئے ہو۔ کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، یہاں نہیں آ سکتے وہاں جایا کرو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو یہ اہل اللہ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ان کی محبت ہوتی ہے، ان کی شفقت ہوتی ہے۔